اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت سے خطاب کرتے ہوئے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط یعنی معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ یعنی رسول تو قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ قیامت والے دن ہر رسول جو ہے وہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے اپنا دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ باقاعدہ اس گواہی کی تصدیق بھی کروائی، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اسی طرح سے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام، یہ میسج اس امت تک پہنچا دیا، تو قیامت والے دن اس امت سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پوری نوع انسانی تک اللہ کے اس میسج کو، پیغام کو یعنی قرآن کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو فرمایا کہ یہ امت جو ہے وہ دوسری قوموں کے بارے میں گواہی دے گی کہ یا اللہ ہم نے ان تک آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچا دیا تھا لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور نبی جو ہے وہ اس امت کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو اس حوالے سے اس امت کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو اس میں تقریباً کوئی 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 6 ارب کے قریب یا اس سے زیادہ کافر ہیں۔ کیا ان نان مسلمس تک ہم نے قرآن کا میسج پہنچایا؟ اگر نہیں پہنچایا تو ہم اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی امت کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے نکل کے اس بڑے مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ وہ جو ہم چھوٹی چھوٹی تنقیدوں میں ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، 6 ارب سے زیادہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کے بارے میں تو پکا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس پہ تو سارے فرقے متفق ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس کے لیے ہمارا کیا دعویٰ ورک ہے؟ ہمارا سارا کام اسی کے گھومتا رہتا ہے کہ 2 بندے اپنے مسلک میں داخل کر لیے، 4 اس کے مسلک میں جانے سے روک لیے۔ ٹھیک ہے، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، سارے مسلک والے ایسے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہے، ہمیں امت کے لیول پہ کام کرنا ہے۔ امت کے لیول پہ کام کیا بھائی؟ امت کے لیول پہ سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو مسلمان کرو، جس کے لیے نبی آتے تھے۔ نبیوں کی تو پہلی دعوت ایمان کی دعوت ہوتی تھی، تو یہاں 6 ارب سے زیادہ تو ایمان ہی نہیں لا رہا، تو کس نے ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے؟ کون دے رہا ہے ان کو ایمان کی دعوت؟ چائنیز کو کون دے رہا ہے ایمان کی دعوت؟ 1.5 ارب سے زیادہ تو وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی دنیا کے اندر قومیں موجود ہیں، ان کو کون جو ہے وہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے؟ کس نے دینا ہے؟ ان کی زبان میں، ہر قوم کی زبان میں جو ہے وہ نبی اور رسول آتے تھے، تو ان کی زبان میں ہمیں دعوتی لٹریچر تیار کرنا ہے اور دعوت کا کام کرنا ہے۔ وہ چند معدودے لوگ اپنی جگہ پہ لگے ہیں، وہ جو چند معدودے لوگ لگے ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی یہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو ان کا منہج ہی ٹھیک نہیں، چلے ان کا منہج ٹھیک نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے بھائی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا یہ فریضہ ہے، یہ فریضہ ہے۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ ہمارے دعوتی پروجیکٹس میں ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں تو اصل دین کا کام یہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔